جتے چانے ساڈا چڑھدا ذوق پیدا کریں. ہر بندہ بولے گا ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے, کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا, ساتھ اپنے اعمال لے کے جائے گا. جتھے چانے ساڈا چڑھدا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا. چانے ساڈا وچ مدینے چڑھیا ہویا ہر تھاں سویرا. جس دے کارن اساں جنم گوایا یا حضرت او یار ملے ایک پھیرا اس کائنات کی اصل اللہ کی ذات ہے اور ہم سب نے اسی کی طرف جانا ہے. اب کون خوش نصیب ہے جو اس کا بن کے جائے. اور واقعی وہ خوش نصیب ہے وہ اس کا بن کر جائے, کیونکہ وہ اپنا بنانا چاہتا ہے. ہم بننا چاہیں نہیں بن سکتے, چونکہ وہ بنانا چاہتا ہے اس لیے ہم بن سکتے ہیں. اگر پھر بھی نہ بنے تو وہ بنانا چاہتا ہے. اسی لیے اس نے اپنے کلام کو کلام پنجابی گلاں نوں کہتے ہیں. کسی نال تے گلاں کیتیاں نے نا, تو وہ پروردگار اپنے کلام کو ہمیں عطا کر رہا ہے. اور میں نے جو حصہ قرآن آپ کے سامنے چھوٹا سا پڑھا ہے, اور یہ بات آپ نے آج سمجھنی ہے. تھوڑیاں میریاں گلاں ایویں ہو سکتی ہیں پر رب دی ہر گل گل ہی ہوئی. اور جے کسی نوں اس گل کی سمجھ آ جائے تو اس کی گل بھی بن جائے. اب کلام پروردگار کا آغاز ہو رہا ہے. الف لام میم. اب ہے تو یہ بات اور اس بات کے بارے میں, کلام کے اس حصے کے بارے میں الف لام میم
یہ 3 حرف ہیں جن سے یہ ایک لفظ بنا ہے. اب آپ کو بھی پتہ نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں، لیکن اسے تو پتہ ہے نا جس نے کی ہے، اور اسے بھی پتہ ہونا چاہیے جس سے کی ہے. قرآن سبھی پڑھتے ہیں، لیکن سب کی بات نہیں بنتی. قرآن پڑھنے میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن پڑھ کر نہ پڑھ سکا. انشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ کافی نوجوان بچے ہیں، اور میں کوشش کروں گا ان بچوں کے من میں میں قرآن اتار دوں، تاکہ اگر یہ یورپ کے کلچر میں پروان چڑھے تو ان کے من میں اترا ہوا قرآن ان کی نگاہوں کا حسن قائم رکھے. کہہ دینا بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں. اس میں راز ہے، بڑے اچھے ہوتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں یہی بات نہیں اچھے رہتے. کیونکہ جب بچہ بچہ ہوتا ہے اس میں حسن فطرت ہوتا ہے، اور فطرت اسلام کا دوسرا نام، اور اسلام پاکیزگی کا عنوان ہے. کہتے ہیں نا فلاں نے ایسی توبہ کی اور اس طرح گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو یہ پروردگار کے کلام کو میں پیش کر رہا ہوں، الف لام میم. اس طرح کے اور بھی کچھ حروف ہیں قرآن میں، ان کو حروف مقطعات کا نام دیا گیا ہے، اور ان پر کلام کی گئی ہے، اس کی تشریحات بھی ہونے کی کوشش کی گئی ہے، اس پر بحثیں بھی ہوئی ہیں. کہنے والوں نے یہ بھی کہا الف سے مراد الف سے مراد، اور لام سے مراد جبریل، اور میم سے مراد الف کی سمجھ تو آ گئی، اللہ کا حسن الف سے شروع ہوتا ہے، محمد کا نور میم سے شروع ہوتا ہے. تو یہ لام تو جبریل کے آخر پہ آتی ہے. اب یہ بات سمجھنی ہے آپ نے، آداب کا تقاضا یہی تھا کہ اللہ کی شان تو اسی طرح پیش ہو، کملی والے کی شان بھی اسی طرح ظاہر ہو. البتہ نظر آئے کہ جبریل ادھر بھی نوکری کرتا ہے ادھر بھی نوکری کرتا ہے. اور دیکھیں قرآن کے نزول میں بالکل یہ کیفیت موجود ہے. اللہ نے اس کو نازل فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتا ہے ہم نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کے محافظ ہیں.
تو اللہ کی بارگاہ سے اس کا نزول ہو رہا ہے. توجہ رکھیں میری طرف. اللہ کی بارگاہ سے قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور اس دھرتی پر اس کائنات میں زمینوں سے لے کر آسمانوں تک تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک جو مخلوق ہے جس کو بنایا گیا ہے کسی کی مجال نہ تھی کسی کی حیثیت نہ تھی کہ وہ قرآن کے نور کے سامنے ٹھہر سکتا. 1,00,000 اور کئی ہزار نبی آ چکے تھے لیکن قرآن کو آنے کے لیے قرآن کو نزول کے لیے جس وجود کی انتظار تھی ابھی وہ نور سیدہ آمنہ کی گود میں نہیں پہنچا تھا. اب وہ قرآن نازل کرنے جا رہا ہے. انتظار ہو رہا ہے مدینے کے تاجدار کا. 40 سال گزر گئے 40 سال گزر گئے. بچپن گزر گیا جوانی گزر گئی 40 سال گزر گئے. ایسا کردار کسی نے کائنات میں نہ دیکھا تھا. ایسا اخلاق کسی کو کائنات میں کہیں نظر نہ آیا تھا. تبھی تو میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو جمع فرما کر یہ پوچھا مکے والو میں تمہارے درمیان پیدا ہوا میرا بچپن تمہارے درمیان گزرا میری جوانی تمہارے درمیان گزری میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزرے تم نے مجھے صبح و شام دیکھا دن رات دیکھا تم نے میرا بچپن دیکھا تم نے میری جوانی دیکھی تم نے میری زندگی کے 40 سال دیکھے میں نے تمہارے ساتھ لین دین کیا میں نے تمہارے ساتھ کاروبار کیا میں نے تمہارے ساتھ رکھ رکھاؤ کیا. ذرا بتاؤ تو صحیح میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے میرے بارے میں کہتے کیا ہو. اب صرف ابو بکر کی بات نہیں ہے ابو جہل بھی کہہ رہا ابو لہب بھی کہہ رہا تھا عتبہ شیبہ اور ولید بھی کہہ رہے تھے. سب ایک زبان میں کہہ رہے تھے انت صادق وانت امین انت صادق وانت امین انت صادق وانت امین. آپ سچے بھی ہیں آپ امانت دار بھی ہیں آپ صاحب کردار بھی ہیں آپ حسن اخلاق کے پیکر بھی ہیں. آپ جیسا نہ کسی ماں نے جنا ہے نہ کوئی ماں جن سکتی ہے. اب اس کا جواب سنیے. مدینے کے تاجدار نے فرمایا اے مکے والو جب مجھے صادق بھی کہتے ہو جب مجھے امین بھی کہتے ہو تو ذرا ایک بات پر غور و فکر تو کرو. اگر میں تمہیں اچھا بھی لگتا ہوں میرا کردار بھی تمہیں پسند ہے میرا اخلاق بھی تمہیں پسند ہے میرے بچپن کو بھی تم نے اچھا کہہ دیا ہے میری جوانی کو بھی تم نے مان لیا ہے میرے کردار کو بھی تم نے مان لیا ہے میرے اخلاق کو بھی تم نے مان لیا ہے تو ذرا سوچو جس نے مجھے بنایا ہے وہ کیسا ہوگا. تو آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے نا کہ آپ اللہ کا نام لیا کریں آپ اللہ کی بات کیا کریں تو محفل بنتی ہی اللہ کے ذکر سے ہے محفل سجتی ہی اللہ کے ذکر سے ہے کیونکہ اللہ کا ذکر نور ہے اللہ کی بات نور ہے.